بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک اور تکیہ کا جہیز دیا، جس میں اصغر غاز بری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ رنگ کی چادر خمیل بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا تو ان کو ایک خمیل عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ خمیل کیا ہے، تو فرمایا چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ چادر 1 عدد، چکی 1 عدد، سادہ کپڑوں کا بستر 1 عدد، کھجور کے پتوں کی چٹائی 1 عدد، گلاس 4 عدد، مٹی کے گھڑے 2 عدد، تانبے کا لوٹا 1 عدد، کپڑوں کے جوڑے 1 عدد، اعلیٰ کپڑے کی قمیض 1 عدد، چاندی کے بازو بند 2 عدد، موٹے کپڑے کے تکیے 4 عدد۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بہت سادہ تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں۔ آپ بہت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی، اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیجا فرمائشیں نہ کیں، اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تکالیف کا خاتمہ صبر سے کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے، اور اس میں بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ عز و جل تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ ناظرین، ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بے مثال تھا اور آپ نے بہت ہی سادہ اور پیاری زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔